بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی ھذا قلنا فی قولہ علیہ السلام اذا وقع الذباب فی طعام احدکم فامکلوہ ثم انکلوہ فإن فی احدی جناحیہ داء وفی الأخری دواء فإنہ لیقدم الداء علی الدواء وعلی ھذا، اور اسی بنا پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آنے والے قول میں اس بات کے قائل ہوئے ہیں۔ کس بنا پر؟ جس بنا پر گفتگو چل رہی ہے، اس بنا پر کہ حقیقت سیاق کلام کی وجہ سے ترک کی جاتی ہے۔ حقیقت سیاق کلام کی وجہ سے ترک کی جاتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، تمہیں یہی سب کھیل کرتے ہو تو پڑھانے میں ڈسٹر ایک مرتبہ کرا کرو، کبھی چہرے کو ٹھیک کرتے ہو، کبھی کیا ہے اوڑھنی کو ٹھیک کرتے ہو۔ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اور اسی بنا پر ہم قائل ہیں، اسی بنا پر کہ سیاق کلام کی وجہ سے حقیقت ترک کی جاتی، یہ ضابطہ بتایا گیا نا۔ تو چونکہ سیاق کلام کی وجہ سے حقیقت ترک کی جاتی ہے، کلام کے سیاق و سباق اگر سیاق و سباق دال ہو ترک حقیقت پر تو بھی حقیقت ترک کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں اسی بنا پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں، کون سے قول میں؟ اذا وقع الذباب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے کھانے میں مکھی گر جائے، جب تم میں سے کسی کے کھانے میں مکھی گر جائے تو تم کیا کرو؟ فَامْكُلُوهُ، تو اسے ڈباؤ۔ دال ہے، دودھ ہے، ایسی کسی چیز میں اگر مکھی گر جائے تو اس مکھی کو اندر کیا کرو؟ ڈباؤ، پھر اسے نکال کر کے پھینکو۔ کیوں ڈبانا؟ پھر کیوں وہیں سے اٹھا کے کیوں نہیں پھینک دینا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے دو پر میں سے ایک میں زہر ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، جراثیم ہوتے ہیں، زہریلے جراثیم ہوتے ہیں، اور دوسرے پر میں اس کا تریاق، اس کی دوا ہوتی ہے۔ اور جب وہ کسی چیز میں گرتی ہے تو پہلے زہریلے پر کو ڈالتی ہے۔ تو تمہارے کھانے میں اگر وہ گری ہے، دال ہے، دودھ ہے، ایسی کسی چیز میں گری ہے تو ظاہر سی بات ہے پہلے وہ زہریلے پر کو ڈالی۔ اب وہیں سے اگر تم اس کو نکال کر کے پھینک دو گے اس حال میں کہ دوسرے پر کو وہ نہیں ڈالی ہے، تو وہ کھانا تو تمہیں نقصان کرے گا کیونکہ اس میں بیماری ہے۔ اور اگر اس کو تم ڈبا دو گے تو اب بیماری بھی آئی، اس کی دوا بھی آئی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اتنی سی بات سمجھ میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے کھانے میں مکھی گر جائے فَامْكُلُوهُ، تو اس مکھی کو ڈباؤ، ثُمَّ انْكُلُوهُ، پھر اس کو نکالو۔ سمجھ رہے؟ پھر اس کو نکالو۔ ایسا کیوں کرو؟ ڈبانے کا کیوں حکم دیا؟ کیونکہ اس کے دو پر میں سے ایک میں، کیونکہ اس کے دو پروں میں سے ایک میں داءً، بیماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی زہریلے جراثیم ہوتے ہیں، وہ فی الأخری دوا، اور دوسرے پر میں کیا ہے؟ اس بیماری کی دوا یعنی زہر کا تریاق ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيُقَدِّمُ الدَّاءَ، اور مکھی کی عادت یہی ہے، مکھی کی عادت یہی ہے کہ پہلے زہریلے پر کو وہ ڈالتی ہے۔ کس پر؟ تریاق والے پر۔ وَإِنَّهُ لَيُقَدِّمُ الدَّاءَ، اور مکھی یہ بیماری کو دوا پر یعنی بیماری والے پر کو، بیماری والے پر کو پہلے ڈالتی ہے دوا والے پر کے مقابلے میں۔ کہتے ہیں دل سیاق الکلام، یہ تو حدیث تھی، دل سیاق الکلام علی ان المکل لدفع الاذی عنا، یہاں جو گفتگو کرنی
تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فم کلو ہو، تو اسے ڈباؤ. بولو بھائی، ڈباؤ. یہ امر ہے کہ نہیں؟ اور امر کس کی حقیقت کیا ہے؟ وجوب. امر کی حقیقت وجوب. تو معنی یہ کہ اس کا ڈبانا واجب ہے. اس کا ڈبانا کیا ہے؟ واجب ہے. یہ معنی ہوگا. تو حقیقت یہی ہے کہ اس صورت میں مکھی کا ڈبانا واجب ہے، مگر یہاں حقیقت متروک ہے. حقیقت یہاں متروک ہے، ڈبانا واجب نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ کیوں؟ سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے. سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے. سیاق کلام کس بات پہ؟ کہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حکم دیا کہ ڈباؤ اسے، ذرا دھیان سے سنو، حکم دیا نا، تو یہ ہم سے تکلیف کو دور کرنے کے لیے. یہ امر کس کے لیے ہے؟ ہم سے تکلیف کو، اذیت کو دور کرنے کے لیے ہے. تو یہاں پر جو امر ہے اذا کو دور کرنے کے لیے ہے. یہ امر ایسا نہیں ہے جو شرع کے حق کے طور پر ہو. یہ ایسی چیز کا حکم نہیں ہے جس چیز کے کرنے میں اللہ کی تعظیم ہو. ایسی بات نہیں ہے. تو یہاں پر امر بالمقل، ڈبائے جانے کا حکم، یہ پوائنٹ لو. اللہ کے رسول نے جو یہ فرمایا کہ ڈباؤ، ڈبانے کا جو حکم ہے وہ ہم سے اذیت کو دور کرنے کے لیے ہے. سمجھ رہے؟ ہم سے نقصان کو دور کرنے کے لیے ہے. یہ امر شرع کا حق بن کر کے نہیں ہے. یہ امر عبادت کے طور پر نہیں. یہ امر ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کا کرنا عبادت ہو. بات سمجھ رہے؟ کیونکہ یہاں تعظیم خدا کا کوئی معنی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ امر تعبدی نہیں ہے. یہ امر ایسی چیز کا نہیں ہے جس کا کرنا شرع کے حق کے طور پر لازم ہو. بات سمجھ رہے؟ تو یہ سیاق کلام، یہ سیاق کلام دال ہے کہ یہاں پر حقیقت کیا ہے؟ متروک ہے. یعنی ایسا کرنا واجب نہیں ہے. کہ اگر نہیں کوئی ایسا کرے اس صورت میں تو وہ گنہگار ہو، ایسا نہیں. کہتے ہیں دل سیاق الکلام. تو یہاں سیاق کلام دال ہے کہ یہ امر فم کلو امر ہے کہ نہیں؟ یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے. کہتے ہیں سیاق کلام دال ہے کہ مقل، ڈبانے کا حکم، مکھی کو ڈبانے کا حکم ہم سے اذا کو دور کرنے کے لیے ہے، نقصان اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہے. یہ امر تعبدی کے لیے نہیں ہے. امر تعبدی جس کا کرنا عبادت ہو. امر تعبدی جس کا کرنا عبادت ہو، یہ امر تعبدی کے لیے نہیں ہے، بلکہ محض ہم سے نقصان اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہے. تو اس امر میں تعظیم کا کوئی معنی نہیں ہے، لہٰذا وہ امر تعبدی نہیں ہے. لا لامر تعبدی، یہ امر تعبدی کے لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں رب تبارک تعالیٰ کی تعظیم کا کوئی معنی نہیں ہے. امر تعبدی کے لیے نہیں ہے کہ یہ شرع کا حق ہو. بات سمجھ رہے؟ شرع کا حق ہو ایسا کچھ نہیں ہے. فلا یکون للایجاب، تو یہ امر جو فم کلو کا ہے یہ ایجاب کے لیے نہیں ہوگا جو امر کی حقیقت ہے. جو امر کی تو یہاں حقیقت متروک ہوئی کس کی وجہ سے؟ سیاق کلام کی وجہ سے. آگے ایک بات اور، وقولہ تعالیٰ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. پہلے اس کا ترجمہ سنو. یہ صدقات کس کے لیے ہیں؟ فقراء کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور والعاملین علیہا، اور
صدقات کا کام کرنے والوں کے لیے ہے۔ صدقات پر کام، جو صدقات کی وصولی کرتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، وصول کیے ہوئے صدقات کی رکھوالی کرتے ہیں، ان کو بھی اسی میں سے دیا جائے گا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کو جن کا دل اسلام کی طرف موہنا اور مائل کرنا ہے، ان کے لیے ہے۔ وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے میں، یعنی کوئی غلام ہے، غلام کے آزاد کرنے کے لیے صدقہ ہے۔ والغارمین، اور جو مقروض ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ زکوٰۃ کن کے لیے ہے؟ مقروضین کے لیے، جن کے اوپر قرضے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور جہاد کے لیے ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ وابن السبیل، اور یہ صدقات کن کے لیے ہے؟ مسافر کے لیے۔ سن رہے ہیں؟ تو اس آیت میں صدقات کے مصارف بتائے گئے ہیں کہ صدقات کے مصارف کون ہیں، صدقات کے مصارف کون، زکوٰۃ کے مصارف کون ہیں، زکوٰۃ کن کو دی جائے، زکوٰۃ کن کو دی جائے۔ دوسرے لفظ میں کہو کہ مستحقین زکوٰۃ کون ہیں، زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں، تو اللہ رب العزت نے صاف صاف بتا دیا کہ زکوٰۃ کے حقدار یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہے، یہ ہے۔ سن لیے؟ اتنی سی بات سمجھ میں آئے؟ اچھا، اب دیکھو، کہتے ہیں وقولہ تعالیٰ انما الصدقات للفقراء، اللہ رب العزت کا فرمان کہ یہ صدقات فقراء کے لیے ہیں، اور کس کے لیے؟ سب کو سن چکے، للفقراء والمساکین الی آخرہ، الایہ، سمجھ رہے ہو؟ فقراء کے لیے۔ مگر اللہ رب العزت کا یہ قول جو ہے انما الصدقات للفقراء، سمجھ رہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قول اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بعد ہے۔ کس قول کے بعد ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو نکتہ چینی کرتے ہیں، عیب لگاتے ہیں آپ پر صدقات میں۔ کس کی بات ہو رہی؟ ان میں سے، یعنی منافقین میں سے۔ پورے ملک سے زکوٰۃ کی رقم اکٹھی ہوتی تھی مرکز مدینہ میں، بات سمجھ رہے، اور وہ اچھا خاصا مال ہو جاتا تھا، اور منافق کو تو بس مال، دولت اور ایسی ہی چیزوں سے دلچسپی تھی۔ جب یہ خاصے مال کو دیکھتے تھے کہ جمع ہو گیا تو ان کے زبان سے پانی ٹپکتا تھا، راڑ ٹپکتا تھا، ہم کو بھی اس میں سے ملے، ہم کو بھی اس میں سے ملے۔ مگر وہ مال جمع ہوتا تھا، وہ مال جمع ہوتا تھا، مگر بٹتا تھا اس ہاتھ سے جس ہاتھ نے خود اپنے اوپر اس مال کو حرام کر رکھا تھا، اور اپنے خاندان پر بھی اس مال کو حرام کر کہ اس مال میں میرا کوئی حق نہیں ہے، میرے خاندان والے کا کوئی حق نہیں۔ تو جو بانٹنے والا ہے وہ خود اس میں سے ایک دانہ نہیں لے رہا ہے، بلکہ اس کے ہر ایک دانہ کو اپنے اوپر، اپنے خاندان کے لیے حرام کر دیا۔ اس بانٹنے والے سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ بانٹنے والا غلط طریقے سے بانٹے گا؟ وہ تو صحیح طریقے سے ہی بانٹے گا، اور اسی کو دے گا جو اس کا حقدار ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بٹتا تھا، اور جو حقدار ہوتا تھا، جو ضرورت مند ہوتا تھا، اللہ کے رسول اس کو دیتے تھے۔ اور یہ منافقین تو بڑے موٹے موٹے تھے، بڑے پیسے والے تھے، بڑے دولت مند، جتنے بھی منافق تھے، دو تین کو چھوڑ کر کے سب بہت دولت مند تھے، 100 تک بھی اس کی تعداد اس سے زیادہ پہنچتی تھی، سب بڑے دولت مند تھے۔ تو زکوٰۃ تو دولت مند کے لیے نہیں ہے، نہیں ہے، مگر دولت مند تھے اور زکوٰۃ دولت مند کے لیے نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں دیتے تھے۔ تو نکتہ چینی، ارے منہ دیکھ کر کے انہوں کام کرتے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، جس پر دل آتا اس کو دیتے ہیں، ہمیں نہیں دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، انصاف سے نہیں بانٹتے ہیں، اس طرح کی
باتیں کرتے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ تو بات تو یہ بولتے انصاف سے نہیں بانٹتے، مگر یہ بات منہ سے نکلتی، لیکن حقیقت اس کے دل میں یہ تھی کہ مجھے نہیں دیتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب سوال یہ کہ آخر ان کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ سمجھ رہے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ تو اللہ رب العزت یہ جو امید رکھتے تھے، لالچ رکھتے تھے کہ اس میں سے ہمیں بھی ملنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی لالچ کو ختم کرنے کے لیے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین الآیہ، کہ تم کہاں امید لگائے رکھے ہو زکوٰۃ سے؟ یہ زکوٰۃ کے مصارف تو فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، اور تم ان میں سے ہو ہی نہیں، تو تم امید کہے کے لیے لگا کے رکھے ہو؟ سن رہے ہیں؟ اب اتنی سی بات جو تم سن چکے ہو، تو یہاں پر یہ بات کیوں آئی ہے؟ آیت اگر وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ یہ آیت نہیں ہوتی، صرف یہ رہتی کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین الآیہ، کہ صدقات کن کے لیے ہیں؟ فقراء کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہے، عاملین کے لیے ہیں، اور جن کے دلوں کو موہنا ہے ان کے لیے ہے، گردن کو چھڑانے کے لیے ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور للفقراء میں لام استحقاق کا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ایک آدمی کی زکوٰۃ اسی وقت ادا ہوتی جب کہ ان سب کو وہ زکوٰۃ دیتا تھا۔ مثلا ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ 2,500 روپے بنتی ہے۔ سمجھ رہے کتنے؟ 2,500 روپیہ۔ تو 2,500 روپیہ اگر ایک ہی آدمی کو دے دیا تو اس سے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اگر یہ آیت نہیں رہتی تب، یہ آیت نہیں رہتی تو اب 2,500 روپیہ یہ 6 قسم کے لوگ، فقراء 1، مساکین 2، عاملین 3، مؤلفات 4، رقاب 5، غاربین 6، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ جتنے بھی قسم کے لوگ ہیں یہاں پر، سمجھ رہے ہیں؟ ان سارے اقسام کے 3 فرد کو جب تک، کیونکہ اس کے افراد تو لاکھوں کی تعداد میں، 3 فرد کو اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ 2,500 روپیہ سارے اقسام کے 3 فرد کو، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی تھی۔ اور یہی مذہب ہے امام شافعی کا کہ ان میں سے کسی ایک کو اگر زکوٰۃ دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ مگر ہم کہتے ہیں یہ اس طور پر کہ انہوں کہتے ہیں کہ للفقراء میں لام استحقاق کے لیے ہے، یعنی یہ سب ہی مستحق ہیں، یہ سبھی حقدار ہیں۔ جب یہ سب حقدار ہیں تو ان سب کو دینے سے ہی حق ادا ہوگا، کسی ایک کو دینے سے حق ادا نہیں۔ یہ امام شافعی اس بات کے قائل ہے۔ ہاں، ہر ایک میں سے، سمجھ رہے، ہر گروپ میں سے 3 آدمی کو دے دیا تو حق ادا ہو گیا، ایسا امام شافعی کہتے ہیں۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ یہ بات اس وقت صحیح ہوتی جب کہ یہ آیت اس آیت کے بعد نہ ہوتی۔ کون سی؟ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ کے بعد نہیں ہوتی، تب تو آپ کی بات یہ درست ہوتی تھی۔ مگر اس آیت کے بعد آنا، انما صدقات کا اس آیت کے بعد آنا، منہم من یلمزک فی الصدقات، یہ سیاق کلام یہ دال ہے کہ یہاں حقیقت متروک ہے۔ کیوں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ منافقین امید رکھتے تھے، کیا امید رکھتے تھے کہ ہم کو بھی ملے اس صدقات سے، یہی نا امید رکھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ان کی امید کو ختم کرنے کے لیے کہ تو امید اس نہیں لگاؤ، اس لیے کہ ان صدقات کے مصارف تم ہو ہی نہیں۔ ان صدقات کے مصارف کون ہیں؟ ان صدقات کے مصارف فلاں ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ان صدقات کے مصارف فلاں ہیں، سمجھ رہے؟ جب فلاں ہے یعنی مساکین ہیں ان صدقات کے، تو توقع اور ان کی امید کو ختم کرنے کے لیے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی صورت میں
ایسی صورت میں جو مصارف بیان کیے گئے ان میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ دے دی جائے گی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ جتنی قسمیں بیان کی گئی اس کے ہر ایک قسم کے 3 افراد کو زکوٰۃ دی جائے، اس پر موقوف یہ سیاق کلام اس بات پر دال ہے۔ اس لیے احناف اس بات کے قائل ہیں کہ زکوٰۃ ان قسموں میں سے کسی ایک کو ادا کر دی جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی زکوٰۃ سے بری ذمہ ہونا موقوف نہیں ہے کہ تمام اقسام کے 3 فرد کو زکوٰۃ دی جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قول انما الصدقات للفقراء، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے قول ومنہم من یلمزک فی الصدقات کے بعد یہ دال ہے اس بات پر کہ اقسام کا ذکر، کس کے اقسام؟ کہتے ہیں صدقات کے مصرف کے اقسام کا ذکر، مصرف جہاں خرچ کیا جائے، سمجھ رہے؟ مصرف صدقات کے اقسام کا ذکر جو آیت میں ہے نا جی، للفقراء والمساکین، مصرف صدقات کے اقسام کا ذکر آیت میں لقطع طمعہم، منافقین کی لالچ اور امید کو ختم کرنے کے لیے، کس سے؟ صدقات سے، بیان المصارف لہا، صدقات کے مصارف کو بیان کر کے، کس میں صدقات کے مصارف کو بتا دیا گیا تاکہ اب وہ اس میں لالچ نہ کریں، امید نہ رکھیں، کیونکہ اس کے مصارف کھلا ہیں۔ فلا يتوقف الخروج عن العہدہ علی الاداء الی الکل، لہذا ادائے زکوٰۃ کی ذمہ داری سے نکلنا، ادائے زکوٰۃ کی ذمہ داری سے نکلنا یہ موقوف نہیں ہے تمام قسموں کو دینے پر موقوف نہیں ہے کہ جب تک سارے قسموں کو نہیں دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ کسی ایک قسم کو بھی اگر دے دیا تو زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یہاں جو زکوٰۃ کے مصارف کا اقسام کا ذکر ہے، بات سمجھ رہے ہیں، وہ صرف ان کی توقع کو ختم کرنے کے لیے ہے۔